سب سے پہلے ایک سوال پوچھتا ہوں پھر آپ کو مارکیٹنگ کا بتاتا ہوں. جس بار جو نیو فینسیئر اس ہابی میں آئے ویڈیوز دیکھ کر اپنا ہاتھ ذرا اونچا کریں. اونچا. ویڈیوز دیکھ کر اس ہابی میں آئے ہیں نا, ٹھیک ہے. اب آپ نے ویڈیوز دیکھ کر موٹیویٹڈ ہو کر ایک کاروبار شروع کیا. یورپ کے اندر پروڈکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے وہ ایک بجٹ خاص مختص کرتے ہیں اور وہ صرف اور صرف ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ایم جی کی گاڑی خریدنے گیا تھا پیکیجز مول. انہوں نے ایک گاڑی کھڑی کی تھی بطور سیمپل تاکہ وہ مارکیٹ ریویو چیک کریں کہ لوگ اس کو پسند کرتے بھی ہیں یا نہیں. ایڈوانس پیمنٹس لی, لوگوں سے اس کا ریویو لیا, جائزہ لیا, پھر اس کے بعد انہوں نے منگوانی شروع کی, بیچنا شروع کیا. ہمارا کام کیا ہے یا ہم کیا کرتے ہیں, ہم غلطی کیا کر رہے ہیں؟ ہم انے واہ پیسے لگا کر گھس جاتے ہیں ایک چیز میں اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے اگلے بھی کچھ ذمہ داری. پھر ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں فوز العظیم بھائی کے ساتھ, عدنان بھائی کے ساتھ, ایکس وائی زی کے ساتھ, کہ یار ان کا طوطا لکھتا میرا کیوں نہیں لکھتا. ایک بندے نے 10 سال لگائے ہیں, 5 سال لگائے ہیں, دن رات لگائے ہیں, ایک بندہ منظر عام پہ آتا نہیں ہے, پھر وہ اپنا کمپیریزن ان لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے جو پرانے ہیں. غلط ہے. سب سے پہلے کمپیریزن بنتا نہیں ہے. پھر یہ کانسیپٹ کہ ایک بندہ 20 سال پرانا ہوگا تو وہ اس کام میں چھایا جائے گا. آج آپ سب میری انویٹیشن پہ نہیں آئے, آج آپ سب عدنان نشائی بھائی کے کہنے پہ نہیں آئے, آج آپ سب ڈاکٹر سمی شنواری صاحب کے کہنے پہ آئے ہیں جو کہ اس ہابی میں صرف 2.5 سے 3 سال. ڈاکٹر صاحب کتنے رہے؟ تقریباً 2.5 سے 3 سال ہو چکے اس ہابی میں. ایسے ہی سر, صرف 2.5 سال 3 سال. بندے کا فرق ہے. ہمارے سب کے درمیان فرق یا جو ہمیں الگ کرتا ہے ایک دوسرے سے, بازو بائسپ کے طاقت سے نہیں ہے, آپ کے ہارٹ ریٹ یا پلس سے نہیں ہے, وہ آپ کے دماغ اور آپ کے ویژن کے ساتھ ہے. ایک انسان آگے بڑھتا ہے, ہم میں سے لیڈر پیدا ہوتا ہے نا, ہم میں سے اس ملک کا وزیر اعظم چنتا ہے نا, ہم میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جو سب کو چلاتا ہے. ویژن فرق کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کا ایک ویژن, اس نے سب کو چلانا ہوتا ہے. ایک بندہ سوچتا ہی اپنے پیٹ کے حد تک ہے, اپنے ایوری کے برڈ بیچنے تک. وہ کہتے ہیں چلو بک ہی جائے گا, کوئی نہیں کسی ٹریڈر کو بلا لوں گا, بروکر کو بلا لوں گا, نہیں تو پھر دکان کے حوالے جا کر کراؤں گا. خود اپنے ایمانداری سے پوچھا آپ نے کتنی محنت کی ہے مارکیٹنگ کے اوپر. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک پوسٹ لگانے سے آپ کا فوراً مال بک جائے. میں جس وقت میں نے یہ کام شروع کیا تھا, میرے سب سے پہلے ویڈیو میں صرف 6 ویوز, میں ہمیشہ کہتا ہوں 6 ویوز تھے. 6 بندے کون تھے؟ میری امی, میرے ابو, میرے بہن بھائی. 7واں بندہ نہیں تھا. میں کہ یہ بڑا فضول کام ہے, لوگوں کے بدنی ویڈیوز کیسے وائرل ہوتی ہیں, کیا کرنا پڑتا ہے. ہمت نہیں آ رہا, جاری رکھا ہے اس کام کو, بات لمبی ہو جائے گی. اب آتی ہے مارکیٹنگ کے اوپر. اس وقت سب سے تگڑی چیز وہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا. وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے کہ لوگ پی سیز کے سامنے بیٹھتے تھے, سی پی یو سسٹم رکھا ہوا ہے, لیپ ٹاپ کھول کے جو نے ایم ایس این میسنجر کھولتے تھے. وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب ہر بندے کے ساتھ چلتا پھرتا ہے کمپیوٹر اس کے جیب کے اندر. وہ دیکھتے ہیں آپ رات کو سوتے وقت, یا آپ اپنے بیڈ میں لیٹے ہوئے ہیں, یا آپ اپنے ڈائننگ روم میں ہیں, رات کا کھانا کھا لیا, آپ کیا کرتے ہیں؟ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے موبائل میں, چیک کرتے ہیں اچھا باقی, اچھا وہ کیا کر رہی ہے, کیا کر رہا ہے, اچھا یوٹیوب کے اوپر شارٹس کیا گزر رہی ہیں. کیا جب وہ اسکرولنگ کرتا ہے آپ اس کے موبائل میں نظر آتے ہو؟ اگر نہیں نظر آتے آپ نے کوئی مارکیٹنگ نہیں کی. آپ کا ایک ہدف کیا ہونا چاہیے کہ میں نے فلاں بندے کے موبائل تک پہنچنا ہے. وہ کیسے پہنچنا ہے؟ اپنی عقل لڑاؤ. اپنی عقل وہاں تک نہیں جا رہی, ان لوگوں سے جا کر ملے جو یہ کام کرتے ہیں. یاسر شامی میرے پاس آیا تھا, ڈیلی پاکستان والا. میں نے اس سے کچھ سوالات پوچھے. میں نے کہا آپ کی ویڈیوز پہ 15 ملین ویوز, 20 ملین ویوز, 10 ملین ویوز کیسے آتے ہیں؟ اب ایک بندہ آتا ہے, جی السلام علیکم, میرا نام ہے نوید شیخ اور میں لبی کرواتا ہوں. بندہ کہتا ہے آگے سکرول کرو. ایک لائیولیہڈ ہونا چاہیے, کچھ اٹریکشن ہونی چاہیے. کچھ لوگ اپنی آواز بلند کر کے, کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے, کچھ لوگوں کو ہنسا کر. سیکھو لوگوں سے. کیا مارکیٹنگ میں آپ لوگوں نے کی ہے؟ یہ کہہ دینا ہمیشہ یہ بڑے بریڈروں کی مونوپلی ہے, یہ بڑا بریڈر مشہور ہوتا ہے, یہ باتیں یہ بہانے ہیں. بہانے نہ بناؤ, ایونیوز خود پیدا کریں. سوشل میڈیا میں آپ کا سب سے افیکٹو پلیٹ فارم
ٹویٹر نہیں ہے طوطوں کے لیے. ٹویٹر والا بندہ آپ کا لو برڈ نہیں خریدے گا آپ سے. زیادہ تر لو برڈ کے فینسیئرز ایگریکلچر والے فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فیس بک پہ کتنے ایکٹیو ہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے شیخ صاحب دل نہیں کرتا یار, مہینے میں ایک آدھی تصویر میں وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں, رسپانس نہیں آتا. کیا رسپانس آنا ہے؟ پھر ہماری آپس میں یہاں کی پہچان ہے لبج کی وجہ سے, درست ٹھیک. اب میں تصویریں روزانہ لگاؤں کہ فلاں کمشنر میرا دوست ہے, فلاں آئی ٹی پنجاب میرا دوست ہے, فلاں, اس کا ہابی کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ وہ آپ کا پرسنل لائف, آپ کو شوق ہے لگانے کا لگائیں. آپ ایک ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھاتے ہیں, اس کا ہابی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مثال دیتا ہوں, بغل میں بیٹھے ہوئے عدنان بھائی, میں بھی ان کو فالو کرتا ہوں. انہوں نے آج تک فور سیل کا پوسٹ نہیں لگایا. انہوں نے آج تک اپنے کسٹمر کی تصویر فیس بک پہ نہیں لگائی. نہیں, ابھی عدنان والی نشائی فیس بک کھولیں, آپ چیک کریں, غلط ثابت کریں مجھے. کرتے کیا ہیں یہ؟ میں نے یہ چیز ان کو آبزرو کی, ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا, میں ٹھیک ہوں. یہ ہر 3 دن بعد ایک لو برڈ کی تصویر لگاتے ہیں. آج تک اپنی شکل وہ اس پہ نہیں دکھائی, سیلفیاں نہیں کھینچتے. برڈ کی تصویر آتی ہے ایک لو برڈ کی, چاہے وہ اپ لائن ہو چاہے ڈائلوٹ ہو. نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والے کیا کہیں گے, او دنان صاحب دے اپ لائن نہیں وکتا, روزانہ تصویر آ رہی ہوتی ہے. کہنے دو ان کو, اندر کھاتے ہیں, ان کو پتا ہے آج 20 لاکھ کی دیہڑی لگائی ہے, 50 لاکھ کی یا 10 لاکھ کی, یہ ان کو پتا ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک اور بڑا ایک کانسیپٹ ہے نظر بد کی. کوئی کسی کو جینے نہیں دیتا, وہ کہتے ہیں مشہور ہو رہا ہے یار. کیوں؟ جب تک وہ بندہ بیمار نہ ہو ان کو سکون نہیں آتا. ایک بندہ ترقی کر رہا ہے کاروبار میں, جب تک وہ فلوپ نہیں ہوتا اس کو سکون ہی نہیں آتا. ماشاءاللہ کہہ دینے سے جو ہے نا وہ پتہ نہیں ماشاءاللہ بھی کس طرح کہہ رہا ہے. ایک دوسرے کے ترقی کے لیے جو ہے نا کوشش آپ لوگ کریں, ہم یہ کام نہیں کرتے. تو مارکیٹنگ کے لیے میں نے اپنے پلیٹ فارم سے ایک چیز اناؤنس کی تھی کل. وکاس بھائی جو اس کا ویڈیو بنا, اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی, ان کا پروفیشنل کام ویڈیو بنانے, فوٹوگرافی ہے, ویڈنگز کا کام کرتے ہیں. میں نے لوگوں کو ایک آفر دی کہ آپ ہمارے چینل کو یا ہمارے پلیٹ فارم کو اویل کریں. اس کا ایک چارج ہوگا, اس چارج کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وکاس جانے وہ چارجز جانے, فیس جانے. وہ آگے اکیلے آ کر وہ ویڈیو بنائیں یا وہ اپنی پوری ٹیم کو بنائیں, 20 لڑکوں کی جن کے پاس کیمرے مہنگے ترین ہوں گے, سیٹ اپ ہوگا. وہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے, یہ چند ہزار میں, یہ اس کی مرضی ہے. پلیٹ فارم میں اپنا دیتا ہوں تاکہ یہ لوگوں کے گلا شکوا. دیکھو کئی لوگوں کا اعتراض, تھوڑی میں ذرا لمبا ٹائم لوں گا تاکہ اگر آپ کا کوئی آئندہ سوال بھی ہو, میں کوشش کروں گا اس جواب کے اندر ہی مکمل بتا دوں. لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے شیخ بریڈر نہیں ہے, بروکر ہے. اللہ کے شکر ہے, فخر سے کہتا ہوں بروکر ہوں. ٹھیک, آپ لوگ پراپرٹی میں بروکری نہیں کرتے. آپ لوگ کیا 2.5 ارب روپے کی پراپرٹی خرید کر پھر بیچتے ہیں, یا آپ وہاں پہ بروکری نہیں کرتے؟ طوطوں کے اندر بروکری کا لفظ کر کے کسی کو بدنام کرنے کے چکر میں جتنا لوگوں نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے, اتنے آپ لوگوں نے مجھے قبول کیا. تو لوگوں کی پرواہ نہ کیا کریں. ایک بھائی یہاں پہ موجود نہیں ہے, اس کا نام میں نہیں لوں گا, لیکن اس ایک بھائی کی وجہ سے مجھے پتہ ہے کئی 100 گھر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے اپنے تھوڑا ریٹس بہتر کرو, لوگوں کا زیادہ کچھ زیادہ دو, اپنا پروفٹ ریشو پیچھا کم کر لو. اس نیت کے ساتھ ہم نے مختلف لوگوں کے گھر چلانے ہیں. آپ یہ ویژن لے کر چلیں گے, یہ ہابی کتنا ترقی کرے. آج ہم سارے, میں کہتا ہوں میں بروکروں کا انچارج ہوں, میں بروکروں کی یونین بناتا ہوں, اور ہم کہتے ہیں ہماری بروکری بند کر دینی ہے. ہزاروں لوگوں کی فیس بک پہ پوسٹیں لگیں گی, فور سیل فور سیل فور سیل. آپ نے کہا لبرڈ رول گیا, لبرڈ تو بک ہی نہیں رہا. کئی ہزار لوگوں کی پوسٹیں ہم لگنے نہیں دیتے, وہ سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے. نیو فینسیز کی انٹری بند ہوگی. یہ میں دیکھتا ہوں یہ کتنا ہابی پروموٹ ہوگا. حنظل اللہ بھائی کے ساتھ کل رات کو, آج صبح ایک بات ہو رہی تھی, انہوں نے بات شیئر کی, میرے علم میں نہیں تھا, اور میں چاہ رہا ہوں یہ سوشل میڈیا پہ آئے. اللہ کا شکر ہے 22 کروڑ عوام کی آبادی, جس میں یوتھ کی تعداد زیادہ ہے. ہمارے پڑوس ملک جو ہم سے تعداد میں اور پاپولیشن میں 5 گنا زیادہ بڑا ہے, جن کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے. 1 سال پہلے پیل فیلو کا کیا ریٹ تھا, اور آج 2 لاکھ روپے کا, اور آج 5,000 روپے کا نہیں بک رہا. کتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں, کتنے پروموٹرز ہیں. میں کہتا ہوں انڈیا میں گرو نانک آیا تھا نا, لو برڈ کا گرو نانک ہمارے پاس ہے.
ہمارے پاس جتنے پروموٹرز ہیں، سوسائٹیز ہیں، وہ وہاں پہ نہیں ہے. آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ مختلف لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج یہ کام بوم ہو رہا ہے. آج میں علل اعلان کہتا ہوں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا یا کوئی چیز میری طرف سے کی ہو، میں ان سب سے معذرت کرتا ہوں سوائے ایک دو بندوں کی، ٹھیک ہے. اور یہ علل اعلان اس طرح چلوں گا. اور ہم نے اگر اتحاد کے ساتھ اگر ہم آپس میں چلے، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں کانکر نہیں کر سکتی. لیکن اتفاق تو پیدا کرو نا، آپس میں اتحاد تو پیدا کریں. ہم اکثر کہتے ہیں پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے ہم 1% نہیں ہیں. اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ ہابی کو ڈائریکٹ 2% پہ لے کے جانا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم 1% کا 20واں حصہ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ 2% پہ جانے ہیں. اس کے لیے ایک اسٹریٹجی، جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ میری ویڈیو دیکھ کر متاثر نہیں ہوگے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹر سمی صاحب جب بات کریں گے ان کے بات میں ایک وزن ہوگا کہ بچے کا خواب ہوتا ہے ڈاکٹر بننا، یہ ڈاکٹر بن کر لبٹ بیٹ کروا رہی ہیں، اس میں کچھ ہے تو وہ کر رہی ہیں. ایک انجینئر ہے، لوگوں کا خواب ہوتا ہے، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں انجینئر بننے میں، بھائی انجینئر بن کے لبٹ بیٹ کروا رہے ہیں. بھائی صاحب میڈیکل مشینری اور ہاسپٹل کی مشینری باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، لوگوں کا خواب ہوتا ہے اتنا کرنا، لبٹ میں ان کو جو مذہب مل رہا ہے مشینری میں نہیں ہے. بے شمار مثالیں یہاں پہ موجود ہیں. آپ لوگ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں ملک کے اندر. ابھی میں اوپر کھڑا تھا تو کوئی الیکٹریکل کمپنی میں ہے، کوئی سیلز مین ہے، کوئی کسی جگہ پہ مزدور ہے، کوئی سرکاری آفیسرز بھی ملے تھے، کسی کا رینک اوپر نیچے جو بھی تھے، سب اس لبٹ کی وجہ سے یونائٹڈ ہے نا. تو اگر ہمارے ان حرکتوں سے، ان گیدرنگ سے پاکستان کے اندر لوگ سٹیبلائز ہوتے ہیں، لوگوں کی ذریعہ آمدن بڑھتی ہے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور لبٹ میں جو اچھا لوگ اکثر پوچھتے ہیں شیخ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس میں انویسٹ کرتے ہیں؟ میرا بجریگر، دیکھو میں کسی پرندے کا اسپیسی کا دشمن نہیں ہوں، اللہ کی مخلوق ہے یار، لیکن جو لگاؤ، جو عزت اور جو پروفٹ لبٹ میں ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے. نہیں تو آپ، میں نام نہیں لیتا کسی اسپیسیز کے، آپ کمپیریزن کر لیں، جوڑے نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ لوگوں کو ذرا گلا شکوا ہوتا ہے یا شک ہوتا ہے، پتہ نہیں کہ اگلے سال ہونے ہیں، اگلے سال نہیں ہونا. یہ گسٹاف فشر نے گرین فشر کو ڈسکور کب کیا ہے؟ 150 سال کے قریب ہونے والا ہے. اور ہمیں ہابی میں آئے ہوئے 6 مہینے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آخری سال ہے لبٹ کا، آخری سال ہے لبٹ کا، اگلے سال ہی ہے بس، اس سے 2 سال بعد ہے، وہ بس یہ ہو جانا وہ ہو جانا ہے. ہابی میں آئے ہوئے 6 مہینے ہوئے، تجزیہ پتہ نہیں کتنے دور دور کے کر رہے ہیں. قبرستان ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے بغیر چلتی نہیں تھی. آج ہم سٹیج پہ ہیں، ہم نے بھی ایک دن قبر میں جانا ہے، یہ ہابی چلتی رہے گی، یہ کام چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اور اپنے مخلوق میں، اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا ہے نا، پہ بات کو کوئی اور طرف نہیں لکھ جاتا، اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو آج انبیاء دنیا میں ہمیشہ کے لیے موجود ہوتے. ہم ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مارکیٹنگ کے اندر میں تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بی یونیک، کچھ ایسا کام کریں جو شیخ صاحب نہیں کرتے. شیخ صاحب کیا نہیں کر سکتے، عدنان بھائی کیا نہیں کر سکتے، فوز العظیم بھائی کیا نہیں کر سکتے، علی نصیر بھائی کیا نہیں، ہمیں پشتو نہیں آتی، پشتو میں ویڈیوز بناؤ، اپنے کے پی کے کمیونٹی کو مضبوط کرو. آپ نے میرے پاس کئی بھائی، ڈاکٹر سمی صاحب، میرے پاس 4-5 کلائنٹس آئے تھے سر، 50 لاکھ روپے والے، 20 لاکھ روپے والے. میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا کانٹیکٹ یور پیپل ان کے پی کے. میں کہ مجھے اللہ کا شکر ہے، ضرور اللہ کا شکر ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس چیزیں موجود ہیں، ان سے لو، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. پشتو کے اندر ایک بات کی، انٹرٹینمنٹ چینل بنا لو طوطوں کے والے سے. یہاں پہ ایک گروپ ہے، پتہ نہیں کدھر نظر آئے، The Wings والے، کدھر ہیں The Wings والے؟ تو کل بیٹھے ہوئے تھے، یہ آپس میں کوئی طوطے کے جگتے آپس میں مار رہے تھے، اینڈ اٹ واز گڈ، ہنسی مذاق اپنی چیز کو انجوائے کر رہی ہیں. تو زیادہ بات اب لمبا نہیں کروں گا. بی یونیک، بی ڈفرنٹ، گو ود دا فلو والا کام نہ کرو. لبٹ میں رہو، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا عزت دے گا، اتنی کمائی دے گا، آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. اور آج آپ پریشان ہیں نا کہ البائنو ریڈے پہ ساری دنیا جا رہی ہے، اچھی بات ہے. آج پوری دنیا کو ڈن فیلو لگوا لو. ڈن فیلو کی جو کمبینیشنز ہے، اگر سارے
ایک لیول پہ آ کر کھڑے ہو جائیں تو آپ نے اگلے سال رونا ہے.